عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. مثلا سجدہ، نذر، یہ صرف اللہ کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا. سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے، اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے. کسی نیت سے ہو، کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے. یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا رواج تھا مغل دربار میں. یہ کورنش آپ تو کہتے ہیں نا اس سڑک کو جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں؟ رکوع سے بھی نیچے، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان ہوتا آدمی جب وہ کورنش میں ہوتا ہے، اس طرح جھک کر آداب بجا لانا، یہ ان کے ہاں رواج تھا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے، مجدد الفسانی، امام ربانی، کس جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے انکار کیا شرک ہے، حرام ہے. اب جو وہ مولوی تھے درباری، انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے، بڑا باغی ہے، باغیانہ باتیں کر رہا ہے، اس کی پیشی ہونی چاہیے. عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ. ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا. کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کہ نہیں، لیکن مجدد الفسانی ایسے گزرے، پہلے ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا. یہ کوئی کٹ ملا نہیں تھا، مجدد الفسانی. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. نہیں، گردن نہیں جھکے گی. سجدہ صرف اللہ کے لیے. بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لیے. ہمارے ہاں ویسے بزرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا، یہ تو ایک معاملہ اور ہے، ذرا سا آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لیے. لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے. یہ 10 ڈگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے گا. یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں. سجدہ اور نذر یہ صرف اللہ